رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور وہ احاطہ نہیں کرتے کسی شے کو اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان کی اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس قرآن میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور تشریح سے متعلق کچھ بنیادی باتیں عرض کی تھیں، جس سلسلے میں عقیدہ توحید کی اہمیت اور مشرکین عرب ان کا نظریہ یہ گزشتہ سبق میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان توحید آپ نے فرمایا، اس وقت جتنے بھی گروہ تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے قائل تھے اور مختلف صفات بھی اللہ رب العزت کی مانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات پر وہ بگڑے، یعنی انہیں یہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ الہ ہے، اس بات کو تو وہ مانتے تھے۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات پر انہوں نے اعتراض کیا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، اور جس نبی کو صادق اور امین کہتے تھے اس دعوی توحید سے پہلے اس کے جان کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی اور آپ طائف گئے، اور طائف والوں نے بھی اسی پیغام کا رد کیا اور انکار کیا۔ اور گزشتہ درس میں آپ کو میں نے آیت سنائی تھی، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر بگڑ جاتے ہیں، اور پھر میرے نبی کو شاعر بھی کہتے ہیں اور مجنون بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اس سے تھوڑا آگے چلنا ہے، اور جو مسئلہ الہ ہے نا، لا الہ، جو اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، الہ کے مفہوم کو ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ صفات جو صفات الوہیت ہیں کہ الہ کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سیکھنا فرض بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ سب سے پہلے ایک ضابطہ اور ایک اصول سمجھ لیجئے کہ الہ کی ایک ایسی تعریف ہونی چاہیے جو ہم سب کو یاد ہو، اور جس سے پتہ چلے کہ عادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔ اب اس کو ذرا میں آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ ہم تشہد کی صورت میں جب بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر، نماز کی حالت میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی صورت میں ہم اگر اپنے استاذ کے سامنے بیٹھیں یا والد صاحب کے سامنے بیٹھیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ تو معلوم ہے صرف بیٹھنے کا نام تو عبادت نہیں ہے۔ اگر صرف بیٹھنے کا نام عبادت ہوتا تو اسی طرح میں وہاں بھی بیٹھا ہوں، وہ عبادت کیوں نہیں بنا والد کی، وہ استاذ کی عبادت کیوں نہیں بنا، اور یہ کیوں عبادت بن گیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، الہ کا پھر ہم معنی کرتے ہیں معبود کوئی نہیں، معبود کا معنی کرتے ہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ بھائی عبادت کیا چیز ہے؟ آخر عبادت بھی تو عربی لفظ ہے نا، اس کو ہم نے ایسا سمجھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔ عبادت کی ایک ایسی تعریف سمجھنی ہے، عربی مدارس میں بڑی لمبی پڑھائی جاتی ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، عوامی بات ہے، ایک سادہ لفظوں میں تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آئے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ ایک شخص سجدے کی حالت میں ہے، اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک شخص پیسے ویسے کسی اور آدمی کو لٹائے جا رہا ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ والے دے رہا ہے تو یہ عبادت بن رہا ہے، حالانکہ وہی شخص ہے، اسی نے پیسے دیے ہیں۔ مثلا 1000 روپے میں نے دیا ایک غریب کو، مسکین کو، صدقے ثواب زکوٰۃ کی مد میں، وہ عبادت بن گیا۔ اسی طرح جناب ایک کوئی ڈانس کر رہا تھا، اس کو میں نے 1000 روپے دیا، وہ عبادت نہیں بنا۔ اسی طرح دکاندار کو میں نے 1000 روپے دیا، وہ عبادت نہیں بنا۔ تو بظاہر تو عمل ایک جیسا ہے نا، لیکن یہ عبادت بن رہا ہے اور وہ عبادت نہیں بن رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بنیادی طور پر عبادت بناتا ہے عمل کو نظریہ اور عقیدہ۔ نظریہ اور عقیدہ وہ عادت سے نکال کر عبادت بنا دیتا ہے۔ بیٹھنا عادت ہے، اور ایک نظریے کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو وہ بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ سارا دن یوں ہم بیٹھے رہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن نہ وہ تشہد میں ہم 2 منٹ بیٹھتے ہیں وہ عبادت بن جاتا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟
وہ نظریہ پہلے آپ سمجھ لیجئے، پھر میں قرآن کی دلیل اس پر پیش کروں گا۔ بنیادی طور پر دو عقیدے ہیں جن کو کہتے ہیں صفات الوہیت، الہ کی صفتیں، معبود کی صفتیں۔ بنیادی طور پر کتنی ہیں جی؟ دو۔ نمبر ایک قدرت، نمبر ایک صفت قدرت، تصرف جس کو کہتے ہیں، اختیار جس کو کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں۔ نمبر دو علم، نمبر دو صفت علم۔ اب جناب میں نماز کی حالت میں آتا ہوں نا، تو میرا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے، مکمل اختیار رکھنے والا ہے، وہ مجھے اس پہ جزا بھی دے سکتا ہے، مجھے اس پر سزا بھی دے سکتا ہے، اور دوسری بات اس کو میری اس حالت کا مکمل علم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ میں کس لیے کھڑا ہوں، میری عبادت کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، میں اگرچہ اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے بولیں جی دیکھ رہا ہے۔ یہ دو نظریے اور یہ بنیادی طور پر دو عقیدے، ایک قدرت والا اور دوسرا علم والا، اگر کسی ذات کے بارے میں رکھا جائے تو وہ ذات معبود ہوتی ہے اور اسی کو الہ کہتے ہیں، اور یہی ہمارا بنیادی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دو صفتیں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں، کہ جو ہر وقت مجھے دیکھ بھی رہا ہو، میرے حالات سے باخبر بھی ہو، اور جناب قدرت بھی رکھتا ہو۔ قدرتوں والا بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اور قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی مسئلہ الہ کو بیان کیا گیا ہے، جہاں جہاں بھی مسئلہ الہ کو بیان کیا گیا ہے، وہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انہی دو صفات کو بیان کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جیسے یہ آیت الکرسی میں بھی، اور انشاءاللہ وقت ہوا تو ایک دو مقام ہم اور بھی دیکھیں گے۔ بنیادی طور پر انہی دو صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھو میں کہتا ہوں کسی بچوں کو آواز دے، بھائی ادھر آؤ پانی دے دو، میں نے بلایا نا، اس کا نام ہے زید، نام ہے، یا زید ایت بالماء، اے زید پانی لے آ۔ اب یہ عبادت ہے؟ شک میں پڑ گئے ہو؟ میں نے بچے سے کہا بھائی پانی لا دیجیے، میں نے بچے کی عبادت کی ہے؟ میں نے یا بھی کہا ہے، زید بھی کہا ہے، یہ عبادت نہیں بنی۔ اور میں نے کہا یا اللہ میری حاجت پوری کرتا، وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا، کیونکہ اس زید کے بارے میں میرا یہ عقیدہ نہیں تھا اور رب کے بارے میں میرا یہ عقیدہ موجود تھا، حالانکہ الفاظ وہی ہیں، حالانکہ الفاظ وہی ہیں، لیکن وہ نظریہ جو پیچھے ہوتا ہے نا وہ بناتا ہے عبادت۔ اب آیت الکرسی میں آپ دیکھیے یہی دو عقیدے ہیں، اور سنیے ذرا، پہلے قدرت کو اللہ نے بیان کیا، پھر علم کو بیان کیا، مسئلہ الہ چل رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو، پہلے دعویٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں جی؟ دلیل الحی القیوم، یہ پہلے سارے دلائل قدرت ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا کون ہے؟ لا تأخذو سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اونگ کیا؟ ہلکی نیند، جیسے ابھی کئی سب کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے نا، اور نوم گہری نیند جب کر جائیں گے انشاءاللہ سارے سوئیں گے انشاءاللہ۔ لا تأخذو سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا، یہ قدرت ہے نا اللہ کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اتنی قدرتوں والا ہے
کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ بغیر اجازت کے کوئی بول نہیں سکتا، بغیر اجازت کے کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے آگے۔ یہ تو ساری اس کی قدرتیں ہیں۔ اب دوسری صفت بھی علم والی سن لو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اگلے پچھلے سارے حالات کو۔ جیسے قدرتوں والا وہ ہے، ایسی جاننے والا بھی وہی ہے۔ تو بات کہاں سے چلائی تھی؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ جب قدرت والا بھی وہی ہے، علم والا بھی وہی ہے، تو پھر الہ بھی کون ہے؟ بولیے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم کے علاوہ باقی کائنات والے کسی ایک چھوٹی سی شے کو بھی مکمل علم نہیں رکھتے۔ ہر چیز کا کلی علم کس کے پاس ہے؟ اب یہاں پہ میں اگر آپ سارے ساتھی توجہ سے بات سنیں تو 3 فرق بیان کرتا ہوں خالق اور مخلوق میں، اور اگر وہ آپ کے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے، سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضد اور عناد یہ کوئی چیز نہیں ہے، دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ کسی کی مخالفت اور کسی پر تنقید اور ہٹ بازی وہ فائدہ نہیں ہے اور مقصد بھی نہیں ہے۔ دین نام ہے سیکھنے سکھانے کا۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، بشیء، شے کہتے ہیں ذرے کو۔ مفسرین بعض یہ بھی فرماتے ہیں دن کا وقت ہو نا، کمرہ بند ہو اور باہر سے روشن دان سے یا کھڑکی سے سورج کی کرنیں آ رہی ہوں تو کبھی دیکھو نا چھوٹے چھوٹے اس میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اس چھوٹی سی شے کا بھی مکمل علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے نفی کر رہے ہیں، اپنی ذات میں اس بات کر رہے ہیں۔ بڑے جھگڑے چلتے ہیں اس مسئلے پر۔ سمجھیے جی، پہلا فرق خالق اور مخلوق کی صفات میں۔ سارے ساتھی توجہ سے بات سن رہے ہیں نا جی؟ جاگ بھی رہے ہیں نا؟ ایسا نہ ہو پھر بات کچھ اور میں کہوں تو آپ کچھ اور سمجھ لیں۔ لال بجکڑ صاحب سے کسی نے کہا بندہ درخت پہ چڑھ گیا نیچے نہیں اتر سکتا، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، رسی لے آؤ۔ رسی لے آئے، اسے نیچے سے پھینکی، کہا اس کو پکی نا کمر کے ساتھ باندھ لے۔ اس نے کس کے باندھ لی۔ کہا اب کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا 6 بندے لا کے کھینچو نیچے سے۔ وہ جب 6 بندوں نے، ویسے بھی اس نے گر جانا تھا، جب 6 بندوں نے زور لگا، پٹاخ لگا، نہ ہڈی بچی نہ پسلی بچی، جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لال بجکڑ کہہ رہا ہے بس بیچارے کی موت آئی ہوئی تھی، ورنہ کل ہم نے اسی طرح 6 بندوں نے کھینچ کے کنویں سے ایک بندہ نکالا، وہ بچ گیا۔ تو کنویں اور درخت کا فرق سمجھنے کے لیے ذرا بندے کو بیدار ہونا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کنویں والی مثال درخت پہ نہ فٹ ہو جائے۔ تو پہلا فرق جی خالق کا اور مخلوق کا وہ ہے، خالق کی ذات قدیم ہے، مخلوق کی ذات حادث ہے۔ حادث اور قدیم کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی ہے۔ میں آج سے، میری عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، اس 40-50 سال سے پہلے میں کوئی نہیں تھا۔ ان 40 سالوں کے گزشتہ 40 سالوں سے میں دنیا میں آیا ہوں۔ مخلوق ساری حادث ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے، اس کی کوئی انتہا ہے، اور جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو وہ معبود ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کوئی بھی ہو، میں ہوں، انسان ہو، حیوانات ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، عام انسان ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہوں، سب حادث ہیں۔ ایک وقت ان کی پیدائش کا تھا، ایک وقت ان کی وفات کا ہے، ایک وقت ہے، ایک وقت میں وہ نہیں تھے، ایک وقت میں وہ تھے۔ مخلوق ساری حادث ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ باقی ہر ایک کی کوئی حد ہے، جس کی حد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ معبود ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی ایک حد ہے، محدود ہیں، اور خالق کی جو صفات ہیں وہ لا محدود ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہوا؟ مخلوق کی صفات ان کی ایک حد ہے، خالق کی صفات وہ لا محدود ہیں۔ مخلوق کا علم ہے، اس کی بھی ایک حد ہے،
کسی کے پاس تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ علم ہے، کوئی جناب ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جناب عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کسی کے پاس تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ علم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے پاس مخلوق ساری میں سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بہت بڑا علم عطا فرمایا، اور پھر سب سے زیادہ علم رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، میرے محبوب تجھے علم زیادہ کیوں نہ ملے، تیرا استاد جو میں اللہ خود بن گیا ہوں، سبحان اللہ، پڑھانے والا جو اللہ تعالیٰ خود تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت سارا علم عطا فرمایا، ساری مخلوق سے زیادہ علم فرمایا، بہر کا جتنا بھی زیادہ علم تھا آخر پھر بھی اس کی ایک حد تھی، آخر اس کی کیا ہے؟ حد ہے، اور جب حد سے زیادہ بغیر حد کے علم ہے تو وہ میرے رب کا علم ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایسی قدرت کی مثال دیکھ لیجئے، قدرت، طاقت جس کے پاس، کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے آخر ایک حد ہے، اور حد سے زیادہ اگر طاقت اور قوت ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ یہی بات اللہ یہاں پہ آیت الکرسی میں سمجھا رہے ہیں، میرے علاوہ ایک شے کا بھی مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہوگا، ہاں الا بما شاء، جتنا میں چاہوں گا، جس کو جتنا چاہوں گا ان کو عطا کر دوں گا، ان کو بتا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے غیب کے کئی واقعات، توجہ کے ساتھ بات کو سننا، غیب کے کئی واقعات وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائے ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو بتائی ہیں، لیکن خدا کے لیے بات کو سمجھو، مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کئی واقعات بتائے، پھر بھی ایک حد ہے ان کی ایک حد ہے۔ اللہ نے 100 بتائے، 1000 بتائے، لاکھ بتائے، اللہ نے جتنے واقعات بھی بتائے اس کی ایک حد ہے، کیونکہ مخلوق کے علم کی ایک حد ہے اور خالق کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق اور آخری فرق وہ یہ ہے کہ خالق کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات عطائی ہیں۔ اللہ کا علم جو ہے نا وہ ذاتی علم ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اور مخلوق کا علم جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں قرآن میں کیا اعلان کیا؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ غیب کی اطلاع اور کسی کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اطلاع دیتا ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ وحی بھیجتا ہے، تب پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم تو ہوا ذاتی، مخلوق کا علم ہوا عطائی۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں، 3 فرق یاد رکھ لیجئے۔ پہلا فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، مخلوق ساری حادث ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی بھی نہیں، مخلوق کی ایک حد ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں، مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ بس یہ 3 فرق سمجھ لیجئے تو اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی 2 صفتیں بیان کی ہیں۔ بس ایک مقام اور دیکھتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 20واں پارہ نکالیں شروع سے، سورت کا نام ہے سورۃ النمل، بالکل 20واں پارہ آپ شروع سے نکالیں گے، صفحہ نمبر 345 ہے، 20واں پارہ شروع سے نکالیں، اور انشاءاللہ مسئلہ الہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ قرآن کریم میں ایک نشانی بیان کرتے ہیں نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے میری وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ اپنے اہل ایمان کا یوں تذکرہ کرتے ہیں، اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اہل ایمان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے 20واں پارہ نکالیں شروع سے جی، جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں، ورنہ ہے بہت آسان ہے۔ 20واں پارہ شروع سے 2 صفتیں معبود کے لیے، الہ کے لیے کتنی صفات ضروری ہیں جی؟ نمبر 1 قدرت اور نمبر 2 علم۔ دیکھنا دونوں صفات کا، امن خلق السماوات والارض
یہاں پہ اللہ مسئلہ الہ بیان کریں گے اور ایسے بیان کریں گے انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے، رب کا کلام ہے، ہر بندے کو یوں محسوس ہوگا کہ رب میرے ساتھ بات کر رہا ہے انشاءاللہ۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ رب کے کلام کی کیا کہنے، توجہ کرنا، کس نے پیدا کیا، کس نے اتارا پانی، باغ اگا دیے تمہارے لیے۔ گویا کہ اللہ سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ جس نے باغ اگائے ہیں نا، اسی نے پیدا بھی کیا ہے، اسی نے بارش کے قطرے بھی برسائے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم والی بات یاد رکھنا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ کون کرنے والا بولو؟ اللہ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم ہی نے اگائے رونق والے باغ، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا، تم تو ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب جواب دو، کوئی ہے الہ اللہ کے ساتھ اور بھی؟ یہ ہے لا الہ، بولو لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون۔ پھر اللہ اور سوال کرتے ہیں، امن جعل الارض قرارا، یہ بتاؤ زمین کو قرار والا کس نے بنایا؟ تم اوپر ٹک کر بیٹھے ہوئے ہو، گرتی نہیں ہو، گراتی نہیں ہے تمہیں زمین، کس نے زمین کو قرار والا بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اس کے بیچ میں نہریں کس نے جاری کی؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، پہاڑ کس نے اس میں گاڑ دیے؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو دریاؤں کے بیچ میں پردہ قدرت کا کس نے لگا دیا؟ اب بتاؤ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، رب کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ بتاؤ وہ کون ہے جو مجبور کی فریادیں سننے والا ہے؟ سبحان اللہ، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون؟ امن یجیب المضطر، بتاؤ جب بندہ مجبور ہو جائے کون فریادیں سنتا ہے؟ اذا دعاہ ویکشف السوء، کون تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، کس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا؟ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہو یہ مکان میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے جی، کس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا؟ بتاؤ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ؟ تو پھر کون؟ لا الہ قلیلا ما تذکرون، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ بتاؤ کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ جب خشکی کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، جنگل بیابانوں میں راستہ بھٹک جاتے ہو، کون سیدھے راستے پر تمہیں لے کر آتا ہے؟ گھر کی راہ کون دکھاتا ہے؟ جب تمہارے بحری بیڑے پھنس جاتے ہیں، کنارے کون لگاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بتاؤ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اب جواب دو، الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ رب کے علاوہ اور کرنے والا؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے شرک سے۔ امن یبدأ الخلق، یہ بتاؤ اس مخلوق کو پہلی بار کس نے پیدا کیا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر کون لوٹائے گا دوبارہ؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رزق تمہیں کون دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند آرا بزم عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بتاؤ رزق کون دینے والا ہے؟ الہ مع اللہ، بتاؤ ہے کوئی رب کے علاوہ اور دینے والا؟ کوئی ہے رب کے علاوہ اور الہ؟ نہیں۔ تو پھر ایک چیلنج بھی رب کا سنو، کل
تو چیلنج دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے, کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے. کل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے. کل تو چیلنج دے, چیلنج تو رب دے رہے ہیں نا, لیکن میرے محبوب تو چیلنج دے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, لے آؤ نا کوئی دلیل اگر سچے ہو تو. یہ سارے دلائل تو رب کی وحدانیت کے ہیں. کسی زمین کے خطے پہ ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ یہ ٹکڑا اللہ نے نہیں بنایا, نعوذ باللہ کسی اور نے بنایا ہے. کسی درخت کے تنکے پہ ہاتھ رکھ کے بولو نا کہ یہ تنکا اللہ نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا ہے. کسی انسان یا کسی زیرو پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ نا کہ یہ کیڑا رب نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا. ہاتھو برہانکم, کوئی دلیل تو لاؤ نا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. جب نہیں تو ساری قدرتوں والا کون ہے؟ اللہ. صفت قدرت کا بیان ہوا. اور دوسری صفت کون سی تھی؟ علم. اگلی آیت میں دیکھو, کل میرے محبوب دوسری صفت بھی بیان کر اور بتا, لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. نہ آسمان والے غیب کو جانتے ہیں, نہ زمین والے غیب کو جانتے ہیں, الا اللہ. کون جانتا ہے؟ لا الہ, یہ ہوا نا لا الہ الا اللہ. میرے محبوب بتا دے پھر کوئی نہیں جانتے, نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کریں گے تو مشکل کشائی کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. جس کو اپنے اٹھنے کا علم نہیں, اس کو تیری پکاروں کا کیا علم ہے؟ اس لیے پکار کر تو کس کی کر؟ لا الہ. سارے بولے لا الہ الا اللہ. اللہ نے مسئلہ الہ سمجھایا اور صحیح کر کے سمجھایا, دلائل کے ساتھ سمجھایا, اور مجھے سمجھایا اور تجھے سمجھایا کہ اے انسان مان لے کہ میرے علاوہ الہ بننے کے قابل کوئی نہیں ہے. اور آخری بات سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ یہ نہ کہنا کہ آخری بات آدھے منٹ میں ختم ہوگی, 2-4 منٹ لگ جائیں گے آخری بات میں بھی. آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو الہ سمجھ کر پکارا گیا, معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھکایا گیا. عبادت کی چونکہ 3 قسمیں ہیں نا, التحیات للہ والصلوات, بولیں جی بولیں, والطیبات. زبان کی عبادت بھی کس کے لیے؟ کیا مطلب؟ اگر زبان کے ساتھ میں پکاروں گا یہ نظریہ رکھ کے کہ جناب میں جس کو پکار رہا ہوں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے, میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ مجھے دیکھ رہا ہے, قدرت والا بھی ہے, تو یہ پکار کس کی ہے؟ اب میں یہاں بیٹھ کے کہوں یا اللہ میری فلاں مشکل کو حل کر دے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بن گئی اللہ کی عبادت, غائبانہ عبادت, غائبانہ. اور یہی 2 نظریے اگر کسی اور ہستی کے بارے میں رکھ کر کہوں گا تو وہ بن جائے گی اس کی عبادت. اور یہی مسئلہ الہ ہے کہ لا الہ, یہ نظریہ رکھ کر کسی اور کی پکار نہیں کرنی. کوئی اور تیرے حالات کو جاننے والا نہیں ہے, کوئی اور قدرت والا نہیں ہے تجھے کوئی چیز دے دے, سب محتاج ہیں, دینے والی ذات صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ اور اگر دوسری صفت کہ جناب بدنی عبادت, میں بیٹھا ہوں یہ نظریہ رکھ کے رب کے سامنے تو رب کی عبادت, اور اگر یہ نظریہ رکھ کر میں کسی اور ہستی کے سامنے بیٹھوں گا تو اس کی عبادت بن جائے گی. اس لیے اس نظریے کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑا ہونا, جھکنا وہ بھی جائز نہیں ہے. اور تیسری بات, اگر یہ عقیدہ رکھ کر میں اللہ کے نام پر خیرات کروں گا تو وہ اللہ کی عبادت بنے گی. اور اگر کسی اور ہستی کے بارے میں, چاہے کوئی ولی ہے, چاہے کوئی نبی ہے یا کوئی اور ہستی ہے, کسی ہستی کے بارے میں یہ نظریہ رکھ کر کہ میں خیرات کروں گا کہ جناب وہ میرے حالات کو جانتا ہے اور وہ مجھے کوئی اس خیرات کی وجہ سے نفع دے گا, تو یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. لا الہ الا اللہ. اور دن قیامت کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, نبیوں سے بھی پوچھیں گے, اولیاء اللہ سے بھی پوچھیں گے. قرآن بیان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو الگ بلا کے اللہ پوچھیں گے, انت قلت للناس, آپ نے کہا تھا لوگوں کو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک, اللہ تو پاک ہے, میں نے کسی کو نہیں کہا تھا, میں نے کسی کو نہیں کہا تھا. اس لیے انبیاء بھی جب یہ کہتے ہیں اور اولیاء بھی جب یہ کہتے ہیں تو پھر عقیدہ ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے؟ الہ صرف کون ہے جی؟ انشاءاللہ اگلے درس میں کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ بیان ہوگا. لیکن کلمہ ایک دفعہ کلمے کا ورد ہو جائے سارے ساتھی. علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا؟ کلمہ کیا ہے؟ خودی کا سر نہاں. بولے نا جی,
علامہ اقبال کا میرے خیال نام پہلی دفعہ سنا ہے آپ لوگوں نے. کیا فرمایا؟ خودی کا سر نہاں لا الہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ابراہیم اصل میں ابراہیم ہے نا، ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور شرک کدے میں کس طرح توحید کی ضربیں لگائیں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ. اور ایک اور شاعر نے کہا ظہور کون و مکان لا الہ الا اللہ. ہماری روح دوراں لا الہ الا اللہ. ہمارا عقدہ کشا ہے یہ کلمہ توحید. سارے مشکلوں سے نجات اسی کلمہ توحید کی وجہ سے ہے. ہمارا عقدہ کشا ہے یہ کلمہ توحید، نہ ہو پھر کیوں ورد زباں لا الہ الا اللہ. ہے کائنات میں یہی صدا، قاضی صاحب یہ شعر آپ کے لیے اسپیشل ہے کائنات میں یہی صدا، مؤذن کے لب پر بشکل اذاں لا الہ. قاضی صاحب اذان دیتے ہیں نا، مؤذن کے لب پر بشکل اذاں. کائنات پوری میں اذان گونجتی ہے نا، مؤذن کے ہونٹوں پر جب اذان کی صورت میں تو نعرہ کیا لگتا ہے؟ لا الہ. ہمیشہ جاری و ساری ہے دل کی دھڑکن میں، ہمیشہ جاری و ساری ہے دل کی دھڑکن میں، بہاروں کے خزاں لا الہ. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی کلمے پہ ہمیں ایمان کے ساتھ پختگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اشرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو بیان ہوا جو سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب دوست تشریف لائے محبت کے ساتھ بیٹھے، یا اللہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سننے سنانے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ اس کو معاف فرما. یا رب العالمین اپنے قرآن کی برکت سے اور اپنے کلمہ توحید کی برکت سے ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں نصیب فرما. اسی کلمے کو موت کے وقت، قبر کے وقت، حشر کے وقت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین محشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جمع فرما. بیماروں کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، اور جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.